الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 90۔ سورت آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر مشرکین کے شبہات کی تردید تھی، تو اس صورت میں مسئلہ توحید کو ثابت کیا جائے گا۔ پہلی صورت میں شفاعت قہری کی نفی تھی، تو اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مومنین کو تحزیز ہے۔ تحزیز اللہ کے احکام ماننے کی طرف تیزی دینا۔ تحزیز کا معنی ابھارنا، تیزی دینا۔ ما سبقہ صورت کے اندر شرک کی تردید ہوئی، اس صورت میں بھی شرک کی تردید کی 3 امثلہ کے ساتھ۔ پہلی صورت آیت نمبر 29 میں کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر۔ اس صورت کی ابتدا میں فرمایا لا تطع الکافرین والمنافقین، کہ کافروں اور منافقین کی اتباع اور اطاعت نہ کیجیے۔ پہلی صورت کے آغاز میں کہا گیا تنزیل الکتاب، کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے، اتارنا ہے اس کتاب کا۔ اس صورت کے اندر آیت نمبر 34 میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ پہلی صورت کے اندر آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ تو اس صورت میں اس انتقام کے نمونے بیان کیے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے انتقام لیا بنو قریظہ سے۔ صورت ممتاز ہے غزوہ خندق کے تذکرے کے ساتھ، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ صورت ممتاز ہے 3 مثالوں کے ساتھ۔ صورت ممتاز ہے نبی اکرم کو اور امت کو خطابات کے ساتھ۔ صورت ممتاز ہے ان 4 انواع اور اصناف کی عورتوں کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز تھا۔ 4 اصناف کی عورتیں۔ صورت کا دعویٰ ہے التحزیز والتشجیع فی التبلیغ،
التحزیز والتشجیع فی التبلیغ، تبلیغ میں دلیری اور تیزی دلانا کہ دین حق کی تبلیغ کرو، اس میں سستی نہ آنے دے اور دلیری کے ساتھ کرو۔ سورت کا خلاصہ، سورت کے اندر رسم باطل کی تردید ہے، پھر 3 مثالیں ہیں اس بات توحید کے لیے، پھر اس بات رسالت ہے، پہلی مثال آیت نمبر 4 میں ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی آدمی کے دل سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ تو جس طرح کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کائنات میں 2 الہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری مثال ما جعل ازواجکم اللہ، آیت نمبر ہے یہ 4، فرمایا کہ اللہ نے ان عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ جن عورتوں سے زہار کرتے ہو تمہاری وہ بیویاں، ان کو تمہاری ماں نہیں بنائے۔ عرب اگر بیوی کو ماں کیا دیتے یا ماں کی طرح، تو پھر اس کو ماں ہی سمجھتے۔ فرمایا جس طرح بیوی ماں نہیں ہو سکتی، غیر ماں نہیں ہو سکتی، اسی طرح غیر الہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری مثال ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ تمہارے منہ بولے بیٹے وہ تمہارے بیٹے نہیں بن سکتے۔ عرب کے اندر دستور تھا کسی کو بیٹا کہہ دیتے متبنہ تو اس کو وارث بھی سمجھتے اور حقیقی بیٹا بنا لیتے اور احکام بھی وہی لاگو کرتے۔ فرمایا کسی سے پیدا بیٹا آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ بھی نہیں ہو سکتا، غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس صورت میں 12 خطابات اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے کیے اور 12 خطابات امت کو کیے، تو صورت میں ٹوٹل 24 خطابات ہیں۔ پہلا خطاب یا ایھا النبی اتق اللہ، دوسرا لا تطع الکافرین، تیسرا واتبع ما یوحی، چوتھا وتوکل علی اللہ، پانچواں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، چھٹا یا ایھا النبی، ساتواں اذ تقول للذی، آٹھواں اتق اللہ، نواں یا ایھا النبی آیت 45، 10واں یا ایھا النبی آیت 50، اور 11واں لا یحل لک النساء آیت 52،
اور 12واں یا ایھا النبی آیت نمبر 59۔ اسی طرح 12 خطابات امت کو ہیں۔ النبی اولا آیت 6، یا ایھا الذین 9 نمبر آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آیت 21، یا نساء النبی آیت 29، وقرن فی بیوتکن آیت 33، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن آیت 34، وما کان لمؤمن آیت 36، ما کان محمد ابا احد من رجالکم 40، یا ایھا الذین آمنوا 41، یا ایھا الذین 53، وما کان لکم 53، یا ایھا الذین آیت نمبر 69۔ آؤ جی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی ڈرتے رہیے اللہ سے۔ نبی ڈرتے تھے، حکم کس کے لیے؟ استمرار کے لیے۔ کیا کرتے رہیے؟ ڈرتے رہیے اللہ سے۔ ولا تطع الکافرین، اور کہا نہ مانیے کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکیمہ حکمتوں والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اتباع کر اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ اور توکل کر اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ نے لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین 2 دل، فی جوفہ اس کے پیٹ میں، مراد کیا ہے؟ سینہ ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو، تظاہرون منہن جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم تمہاری مائیں، تو زہار سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ اس کا تفصیلی حکم سورۃ المجادلہ میں آ رہا ہے۔ فرمایا واللہ ذالکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے۔ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بنتا، سمجھ آ گئی؟ کسی کا بیٹا آپ کا بیٹا، ہاں ویسے اگر تم کہتے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا بیٹا بنتا۔ فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہیں بنایا تمہارے متبنہ بیٹوں کو تمہارا بیٹا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ باتیں ہیں تمہارے منہوں سے، یعنی تمہاری بنائی ہوئی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق کہتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی رہنمائی کرتا ہے راستے کی۔ اچھا میری طرف توجہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ کس کو؟ زید بن حارثہ کو۔ یہ ایک امیر گھرانے کا، اچھے خاندان کا لڑکا تھا۔ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، مال لوٹا، ان کو اغوا کیا۔ چھوٹے سے بچے تھے، بکتے بکتے مدینہ منورہ مکہ پہنچے۔ مکہ میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خرید لیا۔ پھر جب ان کا نکاح شادی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گیا۔ ادھر اس کا والد سرگرداں پھر رہا ہے، رشتہ دار، بیٹا گم ہو گیا ہے۔ کسی نے خبر دی کہ آپ کا بچہ تو مکہ میں ہے۔ جب وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، میں نے سنا ہے جی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے جی،
کون سا، کیا نام ہے؟ نام بتایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنے دو زید کو، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، لیکن اگر وہ نہ جائے تو آپ زبردستی نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں غلامی میں جکڑا ہوا بچہ، ماں باپ سے اغوا شدہ بچہ، اتنے عرصے کے بعد ماں باپ والدین کو دیکھے گا، وہ جائے گا کیسے؟ نہیں، آپ بلائیں تو صحیح۔ جب زید کو لایا گیا، سب نے گلے لگایا، سینے لگایا۔ جب زید کی طرف دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو؟ کہا جی ابو ہیں، ماموں ہیں، فلاں ہیں۔ فرمایا اب تیرے لیے دونوں باتیں ہیں، تو نے ان کی محبتیں بھی دیکھی اور میری پرورش میں بھی رہا ہے، اب تیرا دل کرتا ہے تو میرے پاس رہ، اور اگر دل کرتا ہے تو تجھے اجازت ہے۔ زید ابن حارثہ نے بلا سوچے بغیر انتظار کیے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، میں دنیا کا ہر رشتہ آپ کی محبت پہ قربان کر چکا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا اور کہہ دیا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ مشہور ہو گیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ مشہور ہو گیا، پورے عرب مکے میں سارے ایسے ہی کہتے تھے۔ قرآن کریم نے اس رسم کو توڑا، فرمایا جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے وہ تمہارا حقیقی بیٹا بن سکتا زید ابن محمد نہ کہو، بلکہ باپ کی طرف نسبت کر کے بولا، اور کیسے کہو؟ زید ابن حارثہ کہو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو باپ معلوم نہیں ہے تو فرمایا یا تمہارے بھائی ہیں یا پھر تمہارے دوست ہیں، او دوست او بھائی کہہ کے پکارو، اور اگر تمہارے غلام کردہ آزاد ہیں تو موالی کہو۔ کیا کہو؟ موالی جمع ہے مولا کی، جیسے حضرت سالم کا نام تھا سالم مولا ابی حذیفہ، تو عرب میں آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں زید مولا محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اگر تمہیں باپ کا علم نہ ہو کسی کا۔ عرب کی عادت تھی کنیت کے ساتھ پکارتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو نام لیتے تو کہتے جی ابو فلاں، کسی کا بیٹا جیسے ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، ٹھیک ہے نا؟ ابو ہریرہ، ابو بکر، ابو قحافہ، عرب کی یہ بہت بڑی عادت تھی۔ تو فرمایا پھر باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، آؤ ما جعل ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو، منسوب کرو ان کو لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف۔ کدھر منسوب کرو؟ باپ کی طرف منسوب کرو ان کے۔ وہ ابسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں یا تمہارے آزاد کردہ غلام ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر گناہ، فیما اخطأتم بہ، اب عادت جو بنی ہے، پھر ایک بندے کو غلطی سے فلاں کا بیٹا کہہ دیا جی، تو اس کی کیا ہوگی؟ فرمایا نسیان خطا میں تمہاری گرفت نہیں ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، فیما، اس میں کہ اخطأتم بہ، جس کے ساتھ تم خطا کر جاؤ، بھول جاؤ، غلطی کر جاؤ، ہاں گرفت اس پر ہے۔ فرمایا لیکن ما تعمدت قلوبکم، کہ جس کا قصد کریں تمہارے دل، ارادتاً قرآن کے خلاف کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہاں پھر آپ پر سزا آئے گی اور جرم عائد ہوگا۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ یا النبی اولا بالمؤمنین، امت کو خطاب پہلا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، ایک معنی۔ اور اگر اولا اقرب،
اور احق کے معنی میں لوگے تو معنی ہوگا النبی اولا، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے، یعنی تمہارا اپنی جان پر اتنا حق نہیں کہ جتنا تم پر کس کا حق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور یہ کیوں؟ تمہاری جان سے زیادہ شفقت کرنے والے، اس لیے کہ تمہاری جان، تمہارے نفس جو ہیں وہ تمہیں خواہشات گناہوں کی طرف بلاتے ہیں ہر وقت، اگر ہر وقت نہیں تو اکثر بلاتے ہیں، اور میرا پیغمبر ہر وقت تمہیں نجات، ہدایت اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو تمہیں کبھی کبھی بے دینی، گمراہی اور گناہ اور جرم کی طرف بلائے، اور وہ ہستی جو ہر لمحہ تمہاری خیر اور بلائی کی طرف تمہیں بلائے، تو حق کس کا زیادہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا، اسی کا زیادہ ہوا جو خیر کی طرف بلائے۔ تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حقدار ہیں، قریب ہیں مومنوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اولا تابعداری کرنا، کیا کرنا؟ تو معنی کیا کرو گے؟ نبی زیادہ لائق ہیں مومنوں کی تابعداری کے، کہ مومن پیغمبر کی تابعداری کریں، من انفسہم، ان کی اپنے نفسوں سے، یعنی اتنے نفس کی تابعداری نہیں جتنا پیغمبر کی تابعداری کرنی ہے۔ بہرحال پہلے دو معنی زیادہ راجح ہیں۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور قرابت دار والے، اولو الارحام رشتوں والے، بعضهم، بعض ان کے، اولا زیادہ لائق اور حقدار ہے میراث میں، ببعض، بعض سے، بعض کے۔ ہاں، آیت کا معنی کرو، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں میراث میں، ببعض، بعض ان کے بعض کے ساتھ، ٹھیک ہے، بعض ان کے بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین مہاجرین میں سے۔ یہ کیا مطلب ہے میرا دوست؟ چونکہ مدینہ جب ہجرت کیے کر گئے صحابہ کرام، تو اللہ نے مہاجر اور انصاری کو کیا بنا دیا تھا؟ بھائی بنا دیا، اور اس حد تک بھائی بنایا کہ تم مال میں بھی شریک ہو گئے ہو، اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے کیا بنتے ہو؟ وراثت میں بھی تمہارا حصہ چلے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح کی مواخات قائم کر دی ہیں۔ اب یہ قانون لاگو کر دیا کہ نہیں، اب وہ حکم نہیں رہا، اب تم کیا کرو؟ وارث تو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ عارضی حکم تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب تمہارے میراث میں وہی حقدار ہیں جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں۔ تو اولو الارحام، ٹھیک ہے نا، رشتے والے، مواخات والے نہیں، سمجھ آ گئی؟ ہاں، نسبی رشتے والے یہ زیادہ حقدار ہیں بعض کے، کس چیز میں؟ فی المیراث سے، یہ لکھو، میراث میں زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین میں سے۔ ہاں، دوستی کا حق قرآن نہیں منع کرتا ہے، وارث میراث وہی خونی رشتہ دار ہوں گے۔ اگر تم اپنے کسی یار دوست کو اپنے میراث میں وصیت کر کے کوئی حصہ، تحفہ، گفٹ کرتے ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، مگر یہ کہ تم کرو کوئی اپنے دوستوں کی طرف معروفہ، بلائی، اس میں کوئی حرج ہے؟ تمہارا مال ہے، تم ثلث میں وصیت بھی کر سکتے ہو، جیتے جی بھی کوئی تحفہ دے سکتے ہو۔ آگے کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ حکم کتاب کے اندر مستورا، لکھا ہوا۔ دوسرا خطاب، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات میں سے چوتھا خطاب، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا پختہ وعدہ،
ومن کا اور میرا پیغمبر آپ سے بھی وعدہ لیا، ومن نوح اور نوح علیہ السلام، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی اللہ نے پختہ وعدہ لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہم نے وعدہ ان سے، وعدہ پختہ۔ کیسے لیا ہم نے؟ میثاقاً غلیظا، سخت پختہ وعدہ۔ اچھا یہ کیا وعدہ تھا پختہ؟ فرمایا اللہ نے ہر نبی سے مسئلہ توحید کے پہنچانے کا مضبوط وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد عالم ارواح کا وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ سارے نبیوں سے لیا گیا تھا، جو سورہ آل عمران میں آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو تمام نبیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا۔ یہاں 4 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ 4 کون کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن، اور 5ویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 کا ذکر کیوں کیا؟ وعدہ تو یہ پیغام حق پہنچانے کا سب سے لیا، فرمایا ان 4 پر تکلیفیں سب سے زیادہ آئی ہیں، ان 4 کو مسئلے میں سب سے زیادہ ستایا گیا، اور یہی وجہ ہے جب انبیاء کی فہرست میں ذکر آتا ہے تو ان 4 کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ کیا؟ اولو العزم پیغمبر، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کرے اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ دوسرا خطاب امت کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے کی ہے، اذ جاءتکم جنود، جب آگے تمہارے اوپر لشکر، فوجیں، فارسلنا علیہم ریحا، پس بھیج دی ہم نے ان کی اوپر ہوا، وجنوداً اور لشکر ایسے، لم تروہا کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وکان اللہ بما تعملون بصیر اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیرا، دیکھنے والا۔ غزوہ احزاب کا ذکر شروع کر دیا۔ شوال سن 5 ہجری میں، شوال کے مہینے میں سن 5 ہجری میں قریش نے اطراف سے قبیلوں کو ملایا، ان میں غطفان، بنی اسد، بنی عامر، ان قبائل کو بھی ملایا، اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کو بھی جا کے ملایا جو بنو قریظہ ہیں۔ کون ہیں؟ بنو قریظہ۔ اور یہ بنو قریظہ وہ تھے کہ ان سے نبی علیہ السلام کا معاہدہ ہوا تھا، جنگ بندی تھی، ایک دوسرے کا ساتھ تو دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ شوال سن 5 ہجری میں انہوں نے اتنا بڑا لشکر تیار کر دیا کہ اس کی تعداد سیرت میں اور مفسرین کے اعتبار کے تذکرے کے مطابق 10,000 سے لے کر 24,000 تک بتائی جاتی ہے۔ کتنی؟ ہاں، 24,000 تک کا لشکر انہوں نے تعداد میں بنا لیا کہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے فوراً میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اتنی بڑی فوج آنے والی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ چنانچہ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے باہر یعنی داخلی راستے پر ایک خندق کھودی جائے، 3 میل پر مشتمل تھی۔ کتنے میل؟
3 میل یہ کھودی جائے، یہ عرب کے لوگ پہلے خندقوں سے واقف نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ چونکہ فارسی تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی رائے کے مطابق خندق کھودی گئی۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ خندق پار کر نہیں سکیں گے، گھوڑا چھلانگ نہیں لگائے گا، اور جو نیچے اترنے کی کوشش کرے گا تو اوپر ہی سے پتھر مار دیں گے، تو یہ ایک بچاؤ کا سامان ہے۔ چنانچہ خندق کھودنا شروع کر دیا۔ بعض نے 15 دن کہا ہے خندق کی کھدائی میں لگے، بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اور حالت یہ تھی کہ بھوک کی شدت اور غربت کا یہ عالم کہ امام کائنات نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور اس خندق کی کھدائی میں کئی معجزات، وہ اب سیرت کی کتابوں میں ایک طویل بحث ہے۔ چٹان کا آنا، چٹان کا نہ ٹوٹنا۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے دو کدال، جب کدال پہلا وار کیا تو اس سے آگ کا ایک شعلہ نکلتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے چٹان۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے فارس اور شام کے محلات دکھا دیے کہ اللہ یہ دیں گے۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاری نکلی، فرمایا اللہ نے مجھے اس میں فلاں محلات دکھا دیے۔ 2-3 ضربوں میں چور چور کر دیا۔ منافق کہنے لگے ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، ہم سانس نہیں لے سکتے، ان کو محلات نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، منافق کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، سلمان فارسی کے بارے میں کچھ صحابہ نے کہا، مہاجرین نے کہا سلمان و منا، یہ ہم میں سے ہیں۔ انصار نے کہا سلمان و منا، یہ ہم میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جھگڑا چل رہا ہے سلمان کے بارے میں؟ کہا جی مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ہیں سلمان، اور انصار کہتے ہیں ہم میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جھگڑا ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان کہاں فارس سے آیا اور کہاں نوازا گیا۔ چنانچہ اس حملے کے دوران جب یہ سارے مشرکین پہنچ آئے مدینہ کے باہر، ایسی شدید ہولناکی اور اس کا دہشت اور پریشانی کا عالم تھا، یہ انتہائی سخت مرحلہ تھا۔ 1 مہینے کے لگ بھگ تک انہوں نے باہر کیا کیا، پڑاؤ ڈالا، اور اندر وہ آ نہیں سکتے، جھڑپیں جاری ہیں چھوٹی چھوٹی، کئی بندے بیچ میں مارے بھی گئے ان کے جو خندق عبور کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خیر آخر وہ لمحہ اللہ نے دکھایا صحابہ کرام کو کہ باد صبا چلی۔ کون سی بات؟ باد صبا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باد صبا کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی، نصرت بالصبا، ٹھیک ہے۔ اور پہلی قومیں باد دبور سے ہلاک ہوئی ہیں، تو ایسی ہوا چلی ان کے خیمے اکھڑ گئے، کٹیاں ہنڈیاں دیگیں ساری الٹ گئیں، گھوڑے اونٹ تتر بتر ہو کے بھاگ گئے، آنکھوں میں ریت پڑ گئی، ہر چیز اکھڑ کے تتر بتر، اور فرشتے اتارے جو ان کے منہ پھیر کے رکھ دینے لگے، ایسے بھگایا کہ بغیر کچھ حاصل کیے جو ساتھ لائے تھے وہ بھی ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس میں جو منافقین کا کردار تھا وہ بھی بڑا نمایاں کیا۔ سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے اوپر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا، وجنودا لم تروھا، اور وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔
اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے تمہارے مدینہ کے اوپر کی جانب سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی جانب سے، یعنی شمال کی جانب سے اور جنوب کی جانب سے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئی آنکھیں، جب دہشت زدہ ہوتا ہے انسان تو آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھر جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل پہنچ آئے گلوں تک۔ دل نیچے سے کدھر آ پہنچے؟ یعنی اوپر، یہ حد درجہ ہولنا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل پھول گیا پریشانی اور غم کی وجہ سے، تو معنی کرو وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ جائے دل گلوں تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں الظُّنُونَ، مختلف قسم کے گمان۔ کیا؟ ہر رنگ رنگ کے خیالات اور تمہارے ذہنوں میں وسوسے اور گمان آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ منافق تو یہی گمان کر رہے تھے کہ یہ نبی سچے نہیں ہیں، سچے ہوتے تو یہ دہشت کبھی آج نہ آتی، ساری دنیا ٹوٹ کے آ چکی ہے اور آج پرسان حال کوئی نہیں۔ اور مومن بھی یہ پریشانی میں مبتلا تھے کہ خدا جانے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوگا، کس طرح نمٹا جائے گا۔ آگے ہونالک، اس وقت ابتلی المؤمنون، آزمایا گیا مومنوں کو، وزلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالا شدیدا، سخت ہلایا جانا۔ رب نے اتنا جھنجھوڑا نا، خوب جھنجھوڑا، فرمایا وزلزلوا، اور ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، زلزالا شدیدا، سخت جھنجھوڑا جانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہتے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے شک کی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کا۔ اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ جتنے ہم سے وعدے تھے، مدد آئے گی، نصرت آئے گی، آج لگتا ہے سارے وعدے کیا ہیں؟ دھوکے کے ہیں، منافق کی سوچ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، کیا؟ یا اہل یثرب، یہ منافقین میں سے بعض نے کہا کہ اے مدینے والو، لا مقام لکم، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ، فرجعو، بس لوٹ جاؤ۔ فرجعو کے دو معنی، کوئی تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، یعنی ان مورچوں پر بیٹھنے کا موقع، گھروں کو لوٹو، کیونکہ باہر خندقوں کے قریب مورچہ زن تھے صحابہ کرام مدینہ کے دفاع میں، تو فرمایا تمہارے لیے ادھر بیٹھنے میں کوئی ٹھکانہ نہیں، نکلو یہاں سے۔ دوسرا معنی کہ لا مقام لکم، یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تمہارے لیے، فرجعو عن دینکم، اپنے دین سے پھر جاؤ، یعنی آج کوئی مدد نہیں آ رہی، کوئی جگہ ہی نہیں ہمیں بچاؤ کی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آج دین سے کیا ہو جاؤ، پھر جاؤ۔ ہاں، فرجعو، پس لوٹو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور انہی میں سے منافقین میں سے اجازت طلب کرتا ہے ایک فریق، النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سختی کے عالم میں منافق کا پہلا وسوسہ دیکھو کہ باقیوں کے ذہن میں بھی وسوسہ ڈال رہا ہے، نکلو یہاں سے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اور دوسرا اپنی حالت کیا ہے، نبی علیہ السلام سے آ کے اجازت مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ ہمارے گھر کی تو چار دیواری بھی نہیں ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ ادھر سے دشمن جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پیچھے سے آئے گا، اس لیے ادھر کھڑے ہونے کے بجائے ہمیں کدھر اجازت دے دو، گھر کی طرف۔ ان بیوتنا عورا، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورا، اور نہیں تھے وہ کیا، غیر محفوظ نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہیں، ان یریدون الا فرارا، نہیں ارادہ کرتے یہ مگر الا فرارا، کس کا؟ ہاں، فرار چاہتے ہیں، میدان جہاد سے آپ کی معیت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہاں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور حال ان کا کیا ہے، وَلَوْ دُخِلَتْ
اگر یہ لشکر جو کافروں کے ہیں داخل کر دیے جائیں علیہم ان پر، ان منافقوں پر، من اقطارہا مدینہ کے اطراف سے، یعنی دائیں بائیں سے اگر یہ جو لشکر باہر آئے ہوئے ہیں یہ 24,000 تک یا 10,000 تک یہ اندر گھس جائیں، ان کو موقع مل جائے، ثم سئلوا پھر انہی منافقوں سے مطالبہ کیا جائے الفتنہ جنگ کا مسلمانوں کے خلاف، کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف تم ہمارے ساتھ لڑو، تو قرآن کہتا ہے لآتوہا تو کود پڑیں گے اس میں۔ آپ سے کہتے ہیں اجازت دو، ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، اور اگر یہی کافر اندر گھس آئیں اور وہ ان سے کہیں ہمارے ساتھ لڑو مسلمانوں کے خلاف، تو لآتوہا تو ضرور بضرور برپا کر دیں گے اس کو، آ جائیں گے، کود پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور پھر یہ گھروں میں نہیں ٹھہریں گے مگر بہت کم۔ اب تو کہتے ہیں گھر غیر محفوظ ہے ہمیں جانے دو، لیکن جب ان سے مطالبہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا کیا جائے پھر یہ گھر کا یہ بہانہ بھی نہیں کریں گے میرا گھر غیر محفوظ ہے، پھر یہ ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ اور البتہ تحقیق یہ وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، جب یہ غزوہ خندق احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ادھر بھی ان کو ننگا کیا گیا تھا، ان کی چالیں جو ہیں وہ عیاں کی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ کوئی موقع آیا تو ہم کیا کریں گے، جوہر دکھائیں گے، تو یہ پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں۔ فرمایا وہ وعدہ کیا تھا کہ لا یولون الادبارا کہ یہ دشمن کو پیٹھ نہیں پھیریں گے، اگر یہ مومن ہیں تو انہوں نے پہلے وعدہ کیا ہے کہ ہم دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، شابہ نراڑو دشمن تھا، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا، یعنی اللہ سے وعدہ کیا تو کیا مطلب ہے اللہ اپنے وعدے کا نہیں پوچھے گا، پوچھے گا۔ فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ کہہ دیجئے ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الفرار بھاگنا، ہاں یہ بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم اگر تم بھاگ گئے من الموت او القتل موت سے یا قتل سے، فرمایا موت اور قتل سے بھاگنا تمہیں فائدہ کیوں، اس لیے ادھر نہیں مرو گے تو کہیں اور مرو گے، مرو گے تو پھر بھی لازمی مرو گے، فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اگر بھاگ بھی جاؤ تو اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا، الا قلیلا مگر ہاں چند دنوں کا فائدہ ہی چکھ لو گے نا، اس تکلیف سے بچ جاؤ گے، وہاں گھر میں چلے جاؤ گے، 2-3 دن زیادہ بیوی کے پاس جو ہے بچوں کے پاس گزار لو گے، تو کیا پھر میرے پاس نہیں آنا، موت نہیں آئے گی تم پر۔ آگے قل کہہ دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اب دیکھنا کیسے، فرمایا کون ہے وہ یعصمکم من اللہ جو بچائے گا تمہیں اللہ کے عذاب سے، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، ان اراد بکم سوءا اگر اللہ ارادہ کر دے تمہارے بارے میں تکلیف مصیبت کا عذاب کا، اللہ تکلیف دینا چاہے تو گھر میں بٹھا کے دے سکتا ہے، کوئی بچانے والا ہے نہیں ہے۔ آگے فرمایا او اراد بکم رحمتاً یا ارادہ کر لے اللہ تمہیں رحمت دینے کا تو اس کی رحمت کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہیں پائیں گے یہ اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًا کوئی حمایتی ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم، فرمایا قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ المعوقین منع کرنے والوں کو، معوقین کا معنی کیا ہے، ہاں اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے منع کرنے والوں کو، نہ جاؤ اس پیغمبر کے ساتھ، اس پہ مشکل کی گھڑی میں میدان کارزار میں نہ جاؤ، فرمایا اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے روکنے والوں کو،
منکم تم میں سے، والقائلین لاخوانہم اور درا حال ان کہنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے ہلم الینا آؤ ہماری طرف، والقائلین اور ان کہنے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے جنہوں نے کیا کہا ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا اور یہ نہیں جاتے لڑائی میں الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، خود بھی نہیں جاتے، جاتے ہیں قلیلا کا معنی مفسرین کہتے ہیں صرف تماشے کے لیے۔ قلیلا کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی اچھی نیت ہے، وہ بھی تماشے کے لیے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں کیا کرو گے؟ حالت ان کی کیا ہے؟ اشحۃ علیکم سخت بخیل ہیں تمہارے بارے میں، تمہارے بارے میں اشحۃ علیکم بخیل ہیں تمہارے بارے میں، اتنے بخیل ہیں کہ بالکل نہیں چاہتے تمہیں فتح ملے، بالکل نہیں چاہتے تمہیں خیر ملے، ہر درجہ بخیل ہیں تمہارے بارے میں۔ اور آگے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ بزدلی کی انتہا دیکھو ان کی، فرمایا جب آتا ہے خوف ان کے پاس، اذا جاء الخوف جب خوف کا سما، جیسے یہی غزوہ خندق ہے سب سے خوف کا مرحلہ ہے، فرمایا جب خوف آتا ہے تو رأیتہم تو دیکھے گا ان منافقین کو، ینظرون الیک دیکھیں گے تیری طرف میرا پیغمبر، تدور اعینہم پھریں گی گھومیں گی ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح یغشا علیہ من الموت جس پر موت کی غشی طاری کر دی گئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کیا حال ہے؟ جب یہ حالات ہیں، آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی کیا مشورہ کرو، اس وقت ان کی آنکھیں دیکھنے کی اس طرح حالت بنی ہے جس طرح موت کی کیا آ رہی ہے، ہاں زن کا دن دے چڑھتا، فرشتہ دیکھ لیے ہمارا گول موت دیکھ لیے، اس طرح ان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں، گھوم رہی ہوتی، آپ کو دیکھتے ہیں۔ اچھا خوف کے اندر یہ حال، خوف ختم ہو وہ حالت بھی ذرا دیکھ لو، فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ جب خوف کا سما چلا جائے تو سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ چلائیں گے تم پر تیز زبانیں، اس وقت ٹر ٹر اتنی آپ کہیں گے سارا کام ہی اس نے کیا ہے، کہیں میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، ادھر بھی جا کر ادھر بھی، سمجھ آ گئی، پھر دوسرے کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کام کے وقت اس کی بہت بری حالت ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا تو اس وقت بیٹھ کے کہتے ہیں کام اس طرح کا اس طرح کریں۔ ہاں ہمارے ہاں میٹنگ ہوتی تھی تو ہمارے میٹنگ کے ایک عالم تھے تو وہ گوجری زبان بولتے تھے، تو ہماری میٹنگ میں ہم جب اجلاس ہوتا تو وہ کہتے بھائی کام تم کرتے نہیں ہو دین کا، اور ہماری بولی میں کہتے ہیں جو ہمارے ہاں لٹ ہوتے تھے نا، اس کو جب کہتے تھے گھاس کی کٹائی کرنی ہے تو کہتے ہیں ہیاں کپوں تھے ہیاں کپوں، ہاں یعنی ہم جائیں گے گھاس اس طرح کاٹیں گے اس طرح کاٹیں گے، گندم بھی کٹ جائے گی گھاس بھی، اور صبح جب جانے کا وقت ہوتا تو اس کو پتہ سیرا بھی نہیں چلتا تھا۔ تو یہ وہ ہیں، خوف گیا تم پہ تیز زبانیں چلائیں گے۔ آگے فرمایا ہاں سلقوکم چلائیں گے، سلقہ یسلقو کا معنی ہوتا ہے چلانا، تیز تلوار، فرمائیں ان کی زبان اس وقت تلوار جیسی ہوگی، ہاں چلائیں گے تمہارے اوپر بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ، اشحۃ علیکم علی الخیر حریص ہیں مال پر، یہ کیا لوگ ہیں؟ اشحۃ علی الخیر مال پر حریص ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے، یہ ایمان منافق ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالهم بس ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے اللہ پر یہ آسان۔ کسی کے نفاق کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع کرنا اللہ پہ کوئی مشکل ہے؟ کون پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا لشکر چلے گئے تھے، سمجھ آ گئی، طوفان آیا سب ذلیل و خوار ہو کے چلے گئے، یہ کئی دن تک کہتے نہیں گئے ابھی تک،
یہ ابھی تک نہیں گئے۔ یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، کہتے نہیں جا کے دیکھو، ہمیں ابھی بھی نہیں نکلتے باہر۔ ہمارے چھپر روڈ پہ کہتے ہیں رمضان میں کچھ سال پہلے یہ پل کے قریب کہیں ایک دو موٹر سائیکل والوں نے ایک دو بندوں کو پکڑا اور مرغا بھی بنایا، سحری کے بعد کا وقت تھا، اور پیسے بھی لوٹے، اور کہا کہ بھائی پیچھے دیکھا یا اٹھے ہو تو ہم گولی چلا دیں گے۔ اب وہ چور نے صرف بھاگنا تھا کہ یہ اٹھے نہیں، چلے گئے، یہ گھنٹوں ادھر مر گئے۔ کوئی بندہ آ کے کہتے اٹھو، کہتے نہیں گولی چل جائے گی۔ انہوں نے کہا بھائی کون چلائے گا؟ چلانے والے وہ تو ڈرا کے چلے گئے، یہ اٹھ ہی نہیں رہے، دھوپ نکلنے کے بعد بھی نہیں اٹھ رہے۔ تو منافق کی یہ حالت تھی، فرمایا یحسبون الاحزاب، خیال کرتے ہیں یہ ان لشکروں کے بارے میں، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر آ جائیں وہ لشکر تو یودو یہ کیا چاہیں گے؟ اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ذرا آئندہ سن لو، اگر وہ لشکر آ جائیں تو یہ چاہیں گے لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ ہم صحرا نشین ہوتے۔ کیا ہوتے؟ ہاں وہ ہم کدھر صحرا میں رہتے، ٹھیک دور پنڈوں میں رہتے، ادھر نہ ہوتے مدینہ کے شہر میں۔ لو کانو کیا لو انہم بادون فی الاعراب کہ کاش وہ رہتے بادہ نشین صحراؤں میں رہنے والے، فی الاعراب دیہاتیوں میں۔ کس میں؟ بادون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کدھر کون سے رہنے والے لوگ؟ صحراؤں میں۔ تو صحراؤں میں کون رہتے ہیں؟ فرمایا فی الاعراب، کدھر رہتے؟ دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے۔ یسألونک عن انبائہم کہتے ہیں کاش ادھر نہ ہوتے، او دور گاؤں میں بیٹھتے اور صرف اخبار پڑھتے۔ کیا پڑھتے؟ یعنی تمہاری خبروں کے بارے میں معلومات ہوتی کہ بھئی آج ادھر کیا ہوا ہے، آج کیا ہوا ہے۔ فرمایا رہنے والے ہوتے دیہات میں، یسألون عن انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں صرف پوچھتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اللہ فرماتے ہیں ان کے ہونے پہ یا ان کے نہ ہونے پہ تم مسلمانوں پریشان نہ ہو، اگر یہ تمہارے ساتھ ہوں بھی تو نہیں لڑیں گے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ کیا؟ صرف تمہیں دکھانے کے لیے کہ بھئی ہمیں منافق نظر نہ آئے ہم، تو پھر ان کا وجود ان کا عدم کیا ہے؟ برابر ہے، بلکہ ان کا عدم ان کے وجود سے زیادہ بہتر ہے، دور رہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امت کو تیسرا خطاب ہے۔ فرمایا البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ۔ کیسا؟ ہاں تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ تم پیغمبر کو دیکھو، ان کی اقتداء کرو۔ تو پیغمبر کے طریقے کو اسوہ حسنہ کہا ہے اللہ نے، بدعت کو حسنہ۔ بدعتی کہتا ہے جی بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں حسنہ پیغمبر کا طریقہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ ہاں فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کو چاہتا ہے اور آخرت کے دن کو چاہتا ہے، یوم آخر کو چاہتا ہے، وذکر اللہ اور اس کے لیے جس نے یاد کیا اللہ کو بہت زیادہ، ولما رأى المؤمنون الاحزاب اور جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، قالوا تو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، منافقوں کا حال تو تم نے دیکھ لیا، اب ذرا اور مردان میدان کا حال بھی سن لو۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور جب مومنوں نے دیکھا احزاب کو، ان لشکروں کو دیکھا کہ مدینے کے ارد گرد سارے کفار آئے ہیں، قالوا تو وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔
وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کیا ہے، سچ کہا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کفار کی اتنی تعداد، ما زادہم الا ایمانا وتسلیما، نہیں زیادہ کرتا ان مسلمانوں مومنوں کے لیے، الا ایمانا، مگر کیا چیز؟ ہاں، ایمانن و ایمان، و تسلیما، اور فرما برداری، یعنی ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، و تسلیما، اور ان کے اندر پیغمبر کی تابعداری کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا، ما وہ عاہدوا اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان میں ایک صحابی ہیں اور ان کا پورا گروہ ہے، حضرت انس بن نضر، کیا؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سفر پر تھے اور یہ شریک نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے نا؟ جب غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں ہوئے، پھر غزوہ بدر والوں کی عظمت اور فضیلت، یہ آئے کہنے لگے اللہ ایک موقع ہمیں دے دے، اگر موقع آیا انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے عہد کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ یہ جو نظر مانی ہے ہم نے نا، اس نظر کو ہم پورا کریں گے۔ نظر ماننا یہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اس نظر کو ہم پورا کریں گے۔ پھر جب احد کا میدان لگا، یہی انس نہیں احد کا، جب احد کا میدان لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے اور جنگ شروع ہوئے تو حضرت عمر ایک چٹان کے ساتھ یوں کھڑے ہیں، تو یہ انس بن نظر آئے، فرمایا عمر کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ کمر ٹوٹی۔ کہا کوئی پٹی باندھیں؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ٹوٹی، میرے سارے دوست شہید ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ ایک عالم تھا پریشانی کا۔ یہ کہنے لگے عمر پھر میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ آج آخری الوداعی ملاقات ہے، دوبارہ قیامت کو ملیں گے۔ اور یہ بات کیا کہ حضرت انس بن نضر کود پڑتے ہیں میدان کارزار میں، اس انداز سے لڑتے ہیں کہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور جب جام شہادت نوش ہوتی ہے، بخاری کے الفاظ دیکھیں گے کہ جب ان کی میت کو دیکھا گیا شہادت کے بعد تو نیزے اور تیروں اور تلواروں کے 80 سے زائد زخم لگے ہوئے تھے، چھلنی ہوئے تھے۔ تو قرآن مقدس کہتا ہے کچھ ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور کچھ انہی میں ابھی باقی ہیں، آج وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سچ کر دکھایا انہوں نے وہ جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پس کچھ ان میں وہ ہیں قضا نحبہ، جنہوں نے اپنی نظر منت پوری کر دی ہے۔ اب معنی سمجھ میں آ گیا؟ کچھ تو ان میں وہ ہیں قضا نحبہ، جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ان میں وہ ہیں ینتظر، جو ابھی کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے وعدے کو نہیں بدلا، تبدیل نہیں کیا۔ تبدیل کرنا، وہ انتظار میں ہیں اور وہ اس وعدے پر قائم ہیں، اس وعدے میں انہوں نے کوئی تبدیلی یعنی کھڑے ہیں میدان میں۔ فرمایا لیجزی اللہ صادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کے ساتھ، سچائی کی وجہ سے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے منافقوں کو، انشاء اگر چاہے دنیا میں، او یتوب علیہم، یا اللہ ان پہ متوجہ ہو جائے، یعنی ان کو توفیق دے دے توبہ کی اور سچے مومن بننے کی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، واپس کر دیا، رد اللہ، اللہ نے کافروں کو
جو لشکر آئے تھے لٹا دیا ہے ان کو، کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، باب بمانے مع کے، اے مع غیظہم جتنے غصے سے آئے تھے ان کو ان کے غصے کے ساتھ واپس کر دیا، لم ینالوا خیرا انہوں نے کوئی خیر حاصل نہیں کیا، کیا لم ینالوا خیرا نہیں حاصل کیا انہوں نے کوئی خیر، وکفی اللہ المؤمنین القتال اور اللہ ہی کافی رہا مومنوں کے لیے جنگ میں، وکفی اللہ المؤمنین القتال اور اللہ ہی کافی رہا مومنوں کے لیے القتال کس میں، ہاں مومنوں کے لیے جنگ میں اللہ کافی رہا، یعنی ان کو لڑائی سے بچا لیا اور اللہ نے خود ہی ان پہ طوفان اور فرشتے بھیج کے ان کو کیا کر دیا، بگا دیا، دفع کر دیا اور مومنوں کو بچا لیا۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور ہے اللہ طاقتور اور عزیزہ زبردست، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ کافر سارے بھاگ گئے، دفع ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کی طرف آتے ہیں، ابھی آپ غسل ہی فرمایا، کپڑے تبدیل کیے، سمجھ آ رہی ہے، باہر نکلے جبریل آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لباس جنگ اتار دیا، فرمایا ہاں جبریل، فرمایا ہم فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارا، ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارا، فرمایا جبریل تو کیا حکم ہے، فرمایا وہ بنو قریظہ مدینہ کے 3 میل کے فاصلے پر جنہوں نے آپ سے معاہدے میں غداری کی اور باہر کے لشکروں کا ساتھ دیا ہے، ابھی ان کی بےخنی کا موقع ہے، چلیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان کر دیا اٹھو، یکا یک پھر تیار ہو گیا لشکر، اور جب چل پڑتے ہیں تو بنو قریظہ قلعوں میں بند ہو گئے، سارے قلعے بند ہو گئے اور اندر اپنے آپ کو روک لیا، جب وہ قلعہ بند ہوئے 20-25 دن تک محاصرہ جاری ہے، آخر ایسی دہشت اور رعب اللہ نے طاری کر دی کہ انہوں نے اندر سے اعلان کیا جی ہم اسلحہ پھینکتے ہیں لیکن ہمارے بارے میں فیصلہ وہی کرے گا، صرف ایک بندے کا فیصلہ منظور ہے، میں کون تمہارے بارے میں، فرمایا مدینے کا لیڈر ہے سعد بن معاذ، کیا نام ہے، سعد بن معاذ، جو فیصلہ کرے گا وہ منظور ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جو سعد کرے گا، سعد سے فرمایا جو آپ فیصلہ کریں، سعد سخت پریشان ہوئے، اب اگر ان کا لحاظ کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کا کیا کر دیا ہے، لحاظ کر دیا ہے، اور اگر لحاظ نہیں کرتا ہوں تو پھر بھی سوچ میں پڑ گئے کہ میں کہیں غلط فیصلہ نہ کر لوں، سوچتے کہنے لگے تورات کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے، یعنی یہود ہے تو ایسے ہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ان کے ہاں بھی یہ قانون ہے کہ جو بندے جنگ میں ہوں پکڑے جائیں ایسے تو جو جنگجو ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ سنا دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد تیرا فیصلہ وہی ہے جو آسمانوں کا فیصلہ ہے، چلو جی، جب گئے ان کے وہی جوان پکڑے گئے، تہ تہ کر دیے گئے اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، ان کی زمینوں کو کیا کر لیا گیا، قبضہ کر لیا گیا، مال غنیمت کے طور پر اللہ نے ان کو دے دیا، غداری کی یہ سزا تھی، ٹھیک ہے آگے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ اللہ نے اتارا ان لوگوں کو ظَاهَرُوهُمْ جنہوں نے مدد کی، کیا کی، چڑھائی کی، مدد کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، کن کی، ان لشکروں کی جنہوں نے مدد کی، اللہ نے ان کو اتارا، کدھر سے اتارا، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے اللہ نے اتارا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ڈال دیا ان کے سینوں میں، دلوں میں رعب کو، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور ایک فریق کو تم کیا کر رہے تھے،
قید کر رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس کو تم نے روندا نہیں تھا، جن کے اوپر گھوڑے دوڑا کے تم نے روندا۔ یہ کون سی زمین ہے جس کو تمہیں روندا نہیں؟ فرمائے یہ پیشنگوئی کر دی کہ یہ تو تم نے لے لیا، ابھی وہ زمین بھی تمہیں ملنے والی ہے جس کو تم نے روندا بھی نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں خیبر کی زمین، تو یہود خیبر سے بھی نکلیں گے اور تمہیں وہ سرزمین بھی کیا ملنے والی ہے؟ ملے گی۔ اور پھر جب خیبر کی زمین لی، یہودیوں کا مدینہ سے ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ صفایا ہو گیا۔ آگے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچواں، فرمایا اے نبی قل لأزواجک، کہہ دے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت، فتعالین تو او امتعکن، میں تمہیں فائدہ دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں رخصت کر دوں گا، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت والا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پس بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے للمحسنات، نیکیاں کرنے والیوں کے لیے، منکنہ، تم میں سے، اجرن عظیما، اجر عظیم، من بیانیہ ہے، کیا ہے؟ تبعیضیہ نہیں ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات ساری کی ساری کیا ہیں؟ نیکیاں کرنے والی ہیں، سب کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ میری طرف دیکھو، جب غزوہ خندق ہو گیا، اس کے بعد بنو قریظہ کا ہو گیا، اس کے بعد خیبر بھی فتح ہو گیا، تو مال کی فراوانی ہو گئی، مدینہ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر مال کی فراوانی آ گئی، تو امہات المومنین نے بھی مطالبہ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے تمام مومنوں کے گھروں میں بھی کافی فراوانی آ گئی، تو ہمارا خرچہ بھی تھوڑا سا کیا کر دیجئے؟ بڑھا دیجئے، ہمارے بھی نان نفقے میں اضافہ کر دیجئے۔ ان کا یہ مطالبہ اگرچہ ناجائز، بی بی خاون سے مطالبہ نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ لیکن چونکہ مقام امہات المومنین کا کائنات کی عورتوں سے الگ ہے، ان کی شان ہی الگ ہے، تو فرمایا، اور نبی علیہ السلام تو حد درجہ سادگی پسند تھے، نبی علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے، روٹھ گئے، ایک مہینہ تک گھر سے نکل گئے امہات المومنین کے حجروں سے، اور مسجد کے بالا خانے میں جا کے رہائش اختیار کر لی۔ مہینے کے بعد تقریباً 29 دن کو ہونے کو ہیں، یہ آیتیں اتری۔ جب یہ آیتیں اتری، یاد رکھنا، دیکھو یہ ایک رکوع ہے، پورا رکوع، ٹھیک ہے نا، 7 آیتیں ہیں، یہ آیتیں اتری، تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے آتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت اور مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور پھر تمہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، میرے پاس رہنے کی گنجائش نہیں ہے، جاؤ۔ یا دوسری بات تمہیں پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے، تو پھر یہ مطالبہ چھوڑ دو۔ جب آئے تو ام المومنین انتظار میں، دیکھا کہ اللہ کے حبیب تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عائشہ ایک مشورہ کرتا ہوں، ایک بات پیش کرتا ہوں، جلدی نہ کرنا جواب میں، ماں باپ سے بے شک مشورہ کر کے مجھے جواب دے دینا، کیونکہ بات ایک ہی فیصلہ ہے، اس میں دوسری رائے ہی نہیں۔ پھر دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، اور دینے کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا، میں اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں گا، پھر میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ یا اگر تمہیں اللہ پسند ہے، اللہ کا رسول پسند ہے، اور آخرت کا گھر پسند ہے، پھر اس مطالبے کو چھوڑو۔ جو یہ پڑھی، فرمایا عائشہ بے شک ماں باپ سے مشورہ کر رہے،
المومنین بھی جذبات میں آ کے کہنے لگی کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اور قیام آخرت کے گھر کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ میں کسی سے مشورہ نہیں کرتی، میں بغیر مشورے کے کہتی ہوں اخترت اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا ہے، نہیں چاہیے مجھے دنیا کا مال و متاع، بس مجھے یہ تو مطالبہ کیا تھا، نہیں آپ اس پہ ناراض ہوئے ہیں، ہمیں یہ مطالبہ ہم واپس، اور ہمیں آپ ہی پسند ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میرا جواب تو آپ نے سن لیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا۔ فرمایا باقی کو میرا جواب نہ بتانا۔ فرمایا عائشہ میں تو معلم بن کے آیا ہوں، بتاؤں گا۔ تو باقیوں کے حجروں میں جب گئے، 9 بیویاں اس وقت قید حیات میں تھیں، ٹھیک ہے نا، امہات المومنین۔ تو جب ان سے کہا تو انہوں نے پوچھا کہ اماں عائشہ کا کیا جواب تھا؟ فرمایا عائشہ نے تو یہ جواب دیا، سب نے کہا ہمارا بھی یہی جواب ہے۔ آئیے ان آیتوں میں تنبیہات ہیں امہات المومنین کے لیے، حد درجہ مقام اور ان کی عظمت ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرا پیغمبر نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اگر ہو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی و زینتہا اور اس کی زیب و زینت، فتعالین تو آؤ امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں نفع دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں تمہیں سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور گھر آخرت کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے، کس کے لیے؟ نیکی کرنے والیوں کے لیے، اجرن عظیما، کون سا اجر؟ تو اجر عظیم انہوں نے اختیار کیا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو کوئی بھی آئے گی تم میں سے بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بےہودگی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہاں بےہودگی سے مراد مفسرین فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناجائز مطالبات کرنا، ٹھیک ہے نا، یا آپ کی دل آزاری کرنا۔ فرمایا اگر آئے گی تم میں سے کوئی ایک کھلی بےہودگی کے ساتھ تو یضاعف لها العذاب، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں جب الفاحشہ معرفہ ہے تو معرفے کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہاں نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی بےہودگی کی بات کرو گی پیغمبر سے تو سن لو یضاعف لها العذاب، بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب ضعفین، ڈبل کر کے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسی بات حرکت کرے گی تو اس کے لیے سزا کیا کر دی جائے گی؟ ڈبل کر دی جائے گی۔ اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ آسان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو کوئی بھی تم میں سے تابعداری کرے گی اے پیغمبر کی بیویوں، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی صالح، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم دیں گے اس کا اجر بھی اس کو دگنا کر کے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر تم نے کوئی ایسی بےہودگی کی تو سزا بھی ڈبل، اور اگر تابعداری کی تو تمہارے لیے اجر بھی کیا ہے؟ ڈبل ہے، دوہرا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے کیا چیز؟ رزقاً کریما، عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی، اتنا حکم کیوں لاگو کر دیا؟ فرمایا وجہ تو سنو، اس لیے اتنی سختی اور اتنا سخت حکم دیا۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم نہیں ہو جہان والی عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، شان تمہاری نرالی ہے۔ فرمایا لستن کاحد، نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح، من النساء، عورتوں میں سے، تم عورتوں سے شان والی ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو سن لو پس نرمی نہ کرو بات کرنے میں۔
کس میں؟ کیونکہ اب بھی ایک ہی صفحہ پہلے آپ نے پڑھا کہ نبی کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو لوگ آئیں گے، پیغمبر سے ملنے آئیں گے، کوئی چیز لینے آئیں گے، دینے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادب سکھلا دیا کہ تم بات میں نرمی نہ اختیار کرنا، نزاکت نہ اختیار کرنا بات میں۔ بات تمہارے لیے مائیں ہیں لیکن پردہ پھر بھی ہے۔ بات سمجھ میں؟ مائیں ہیں لیکن پردہ پھر بھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کوئی چیز لینے آئیں تو تم نرم نزاکت کے لہجے میں بات نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے منافق بھی آ سکتا ہے اور ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، اور کوئی ہوس پرست بھی آ سکتا ہے، تو وہ نزاکت والے لہجے سے کوئی دوسری طرف بھی غلط سوچ، اور اللہ تمہارے بارے میں غلط سوچ کے بھی دروازے بند کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لفظوں پہ غور کرو۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح عورتوں میں سے اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، پس تم نہ کرنا نرمی اختیار بات میں، فیطمع الذی، کیونکہ طمع کرنے لگے گا، الذی، وہ شخص، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یا اللہ جب بات نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہے؟ آنے والے کو دھتکار دیں؟ فرمایا نہیں، قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات کرو، اس لہجے میں بات کرو کہ ناراض بھی اگلا نہ ہو کہ میں گھر پہ گیا اور مجھے دھتکار دیا گیا، اور اس لہجے میں بھی نہ ہو کہ اس کے دل میں کیا آنے لگ جائے؟ کوئی بیماری اور وسوسہ آنے لگ جائے، آپ کے متعلق غلط خیال نہ آنے لگ جائے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ بن سنور کے نکلو، بناؤ سنگار مت دکھاؤ جس طرح کے جاہلیت اولیٰ کے بناؤ سنگار کی طرح۔ سمجھ آ گئی؟ جاہلیت اولیٰ میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے عورتیں بغیر پردے کے نکلا کرتی تھی، فرمایا اب اس طرح بغیر پردے کے، کیونکہ پردے کے ساتھ نکلنے کی اجازت تو خود قرآن نے دی ہے، آگے آ رہا ہے کہ میرا پیغمبر اپنی بیویوں سے اور مومنوں کی بیویوں سے اور بیٹیوں سے کہہ دے کہ اپنی بڑی چادریں اوڑھ کے جایا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ تو بغیر پردے کے باہر جانا منع کر دیا، وَلَا تَبَرَّجْنَا، اور ظاہر ہو کے نہ نکلیں، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جاہلیت اولیٰ کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ بناؤ سنگار کرنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قائم کرتی رہو نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیتی رہو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتنے احکام اللہ دیتا کیوں ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ دور کر دے، عنکم، دور رکھے تم سے، الرجس، آلودگی کو، اہل البیت، او نبی کے گھر والوں۔ یہ اتنے احکام کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی آپ سے کوئی جرم ہوا ہے؟ نہیں نہیں، یرید اللہ، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ دور رکھے تم سے آلودگی کو، اہل البیت، یعنی اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک کر دے تمہیں، تطہیرا، خوب پاک کرنا، واذکرنا، اور یاد کرو، ما یتلی فی بیوتکن۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اس آیت کے اندر پورا رکوع پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ او ذرا اونچا بولو۔ ازواج مطہرات کا، پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، وہی آیت جاری ہے۔ فرمایا یہ حکم اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تم سے کیا دور کرنا چاہتا ہے؟ آلودگیاں دور کرنا چاہتا ہے، اے اہل بیت۔ تو یہاں پیغمبر کی بیویوں کو کیا کہا گیا؟ اہل بیت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے کہ امہات المومنین
اول مصداق ہیں اہل بیت کا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مصداق، جب بیویاں اہل بیت ہیں تو بیویوں سے پیدا ہونے والی اولاد بھی کیا ہے؟ وہ بھی اہل بیت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن افسوس ہے ہمارے ہاں اس ماحول میں کہ پیغمبر کی بیٹیوں کو تو اہل بیت مانتے ہیں، نواسوں کو اہل بیت مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے۔ حالانکہ بیٹے بیٹیاں پیدا کس سے ہوتے ہیں؟ بیوی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ماں اصل کو آپ اہل بیت سے باہر کر دو، جو ان سے پیدا ہو ان کو اہل بیت میں شامل کر دو۔ یہ پتہ نہیں کہاں کا دین ہے اور یہ کہاں کا استدلال ہے۔ میں نے پڑھا ان کی تفسیروں میں، اس آیت پہ کہتے ہیں، ایک شیعہ مسلک کا مفسر لکھتا ہے، کہتا ہے جی آیت سے لگتا ہے کہ یہ آیت اس موقع کی نہیں تھی، یہ کسی اور جگہ کی تھی، تحریف کر کے کسی نے ادھر لگا دی۔ صاف لفظ لکھا، کہتا ہے جی آیت ادھر کی نہیں لگتی۔ یعنی یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ جملہ؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کو کیا مان لے؟ اہل بیت مان لے۔ تو اس لیے وہ آیت ہی کو اٹھا کے کہتا ہے یہی تحریف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ رب کا قرآن ہے، کوئی تیری میری لکھی ہوئی کتاب، اس کا ایک ایک جملہ محفوظ ہے۔ جس انداز سے ہمارے سامنے کھلا لکھا ہے اسی انداز سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب دوسرا سوال کرتے ہیں، جب اور بات نہیں بنی، کہتے ہیں جی ادھر لفظ کیا ہے؟ لیُذْہِبَ عَنْکُم، مذکر کی ضمیر ہے، یُطَہِّرَکُم یہ بھی کس کی ضمیر ہے؟ تو یہ ضمیریں تو مذکر کی ہیں، اور ازواج مطہرات تو کیا ہیں؟ وہ تو عورتیں ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اس کا بھی جواب ہے، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس ایک رکوع میں 7 آیتیں ہیں، یاد رکھ لو میری گفتگو کو، کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، اور ان 7 آیتوں میں 27 مرتبہ مؤنث کے صیغے اور ضمیر راجع کی ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ مؤنث کے صیغے اور مؤنث کی ضمیریں راجع کی ہیں، اور 2 مرتبہ یا نساء النبی کا لفظ ہے، اے نبی کی بیویوں۔ تو 27 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 29 ہو گئے، اور 1 مرتبہ لفظ ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، میرا پیغمبر اپنی بیویوں سے، زوج کا لفظ فرمایا آگے کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی ہو گئی؟ 30 چیزیں۔ اتنے دلائل تمہیں نظر نہیں آئے اور صرف 2 ضمیریں تمہیں نظر آ گئی۔ ان 2 ضمیروں کا جواب سن لیجئے۔ عرب کا قانون ہے، کبھی کبھی گفتگو میں جمع کے صیغے مؤنث کے لیے بھی مذکر کے استعمال کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کوئی دلیل تو چاہیے، دلیل سن لیجیے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں پہلی وحی کی 5 آیتیں لے کر گھر، تو اس وقت نبی علیہ السلام کے گھر میں کون تھی؟ آپ کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ تھی، وہ عورت ہی تو تھی۔ تو آپ نے گھر میں آ کے کیا کہا؟ زملونی دثرونی۔ تو زملو کون سا صیغہ؟ سارے مفتیان علماء بیٹھے ہو، یہ جمع مذکر کی ہے کہ مؤنث کی ہے؟ زملونی، تم مجھے کیا کرو؟ چادر اوڑھو۔ تو اب ایک بیوی ہے، وہ بھی عورت ہے، اور کیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ صیغہ مذکر کا استعمال۔ تو یہ اعتراض تمہارا اس پہ کوئی وارد نہیں ہوتا۔ اور باقی ہم کہتے ہیں کہ امہات المومنین بھی اہل بیت میں، اور نبی کریم کی 4 بیٹیاں۔ پھر جب بیٹیوں کی بات آتی ہے، ادھر تو تم کو مذکر کا صیغہ نظر آ گیا ہے، بیویوں کو خارج کر دیا، لیکن آگے بھی ایک، میری جان آگے دیکھو نا، آیت آتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، آیت نمبر 58، 1 کم 60۔ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور کہہ دیجیے اپنی،
ادھر جمع کا صیغہ نظر نہیں آتا کہ بیٹی ایک ہی کہتے ہیں، قرآن کہہ رہے بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تو ادھر کیا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں ایک بیٹی ہے۔ اب اللہ کے بندوں نے 3 بیٹیوں کا اس سرے سے کیا کر دیا ہے، انکار کر دیا، حالانکہ قرآن نے بھی کہہ دیا اور امت کا بھی اتفاق ہے۔ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ سب اہل بیت میں کیا ہیں؟ اب آپ کہیں گے اور 3 کو کیوں نکالا؟ اس لیے کہ ان 3 میں سے 2 حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں۔ کس کے نکاح میں ہیں؟ حضرت عثمان کے نکاح میں ایک دی، پھر دوسری دی، اور وہ حضرت عثمان کو مانتے۔ تو جب ضد عثمان سے تھی تو وہ اتنی بڑی کہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی، انہی کا کیا کر دیا۔ حالانکہ حضرت عثمان تاریخ عالم میں جب سے انسانیت وجود میں آئی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ یہ صرف حضرت عثمان کی خصوصیت ہے کہ ان کے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ آیت سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری بات کہ یہاں صیغے مذکر کے لائے کیوں ہیں، اس کا بھی جواب تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر کے اندر لفظ دیکھو، وہ کہتے ہیں یہ ضمیر راجع ہے اہل البیت کی طرف، اور لفظ اہل مذکر ہے۔ لفظ اہل کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر مذکر کی لائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ جی نبی علیہ السلام نے تو اس آیت کے بعد جب آیت اتری تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بلایا، ٹھیک ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، چادر اوپر ڈال دی، فرمایا، اور اس وقت امہات المومنین میں ام سلمہ بھی کھڑی تھی، تو وہ فرمانے لگی اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں چادر میں؟ نبی علیہ السلام نے کہا تو ٹھہری رہ، انت علی خیر، تو خیر پر ہے۔ کس پر ہے؟ انت علی خیر، ترمذی کی روایت، تو خیر پر ہے، یہ لفظ کہے اور پھر ان پہ چادر ڈال کے کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں، ان سے آلودگی دور کر دے، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ ان کو پاک صاف کر دے۔ میں نے کہا بات تو آپ نے خود حل کر دی۔ کہتے ہیں وہ کیسے حل ہوگی؟ میں نے کہا آیت میں اللہ نے بیویوں کو داخل کر دیا اور حدیث میں پیغمبر نے بیٹی اور نواسے اور داماد کو داخل کر دیا۔ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا ہے وہ بھی اہل بیت ہیں، جنہیں میرے پیغمبر نے اہل بیت کہا ہے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ بات ہی ختم۔ اس میں کیا خیال ہے؟ جن کو حدیث نے داخل کیا ان کو مانو، اور جن کو قرآن نے داخل کیا ہے ان کو نہ مانو۔ ہم کہتے ہیں اس آیت کے روح سے پیغمبر کی بیٹیاں اور بیٹے سارے کیا ہیں؟ کس میں داخل ہیں؟ اہل بیت میں داخل ہیں۔ آگے جی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کیجئے وہ جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے۔ او پیغمبر کی بیویوں یاد کرو وہ احکام، وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، والحکمت، اور جو سنت بیان ہوتی ہے حکمت کی باتیں احادیث، وہ بھی یاد کیجئے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ کیا ہے؟ لطیفا خبیرا، باریک بین ہے، خبیرہ خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مومن مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومنہ مرد مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، تابعداری کرنے والے مرد و تابعداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات،
आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की नामूस की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, और याद अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले मर्द, वज़ाकिरात, और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाली औरतें, अअद्द लहुम अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने तैयार कर रखा है इन सब के लिए अजर अज़ीम। क्या तैयार कर रखा है? अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, नहीं जायज़ नहीं है कोई इख्तियार, मा कान लिमुमिनिन, नहीं है किसी मोमिन मर्द के लिए, वला मुमिनतिन, ना किसी मोमिना औरत के लिए, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जब फैसला कर दे अल्लाह और उसका रसूल अमरन किसी मामले का, अय्यकून लहुमुल खियरतो, ये कि हो उनके लिए इख्तियार, मिन अमरिहिम, अपने मामले में। बात समझ में आ रही है? फरमाया किसी मोमिन मर्द, किसी मोमिना औरत के लिए अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दे तो उनको अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। समझ आ गई? क्योंकि पीछे एक आयत आपने पढ़ी थी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन, कि मोमिन ज्यादा हक रख, अल्लाह पैगंबर ज्यादा हक रखता है मोमिनों पर उनकी अपनी जान से भी। किससे? अपनी जान से ज्यादा हक रखता है। तो फिर जब अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दे फिर किसी मोमिन के लिए कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता, अगर वो मोमिन है। ठीक है, आगे जी। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो कोई ना फरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालम मुबीना, बस तहक़ीक़ वो गुमराह हो गया है, ज़लालम मुबीना, गुमराह होना वाज़ेह, वो वाज़ेह तौर पर क्या हो गया है? गुमराह हो गया है। वक्फ़ा करते हैं। चलो, मेरी कोशिश तो ये थी